اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسؤولا ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے بتلایا تھا اپنا حق کہ بھئی میرے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرنا، مجھے ہی اپنا رب اور معبود تسلیم کرنا۔ دوسرے نمبر پر بتلایا تھا والدین کہ والدین کی فرما برداری کرو، چاہے وہ تمہارے اوپر ظلم ہی کیوں نہ کر رہے ہوں۔ یہاں تک کہ فرمایا تھا کہ والدین اگر غیر مسلم بھی ہوں تب بھی آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آپ بدتمیزی کریں، بد زبانی کریں، بد کلامی کریں۔ اس کے بعد رشتہ داروں کے بارے میں کہ بھئی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جس چیز کی ان کو ضرورت ہو تو اگر آپ دے سکتے ہو تو ان کو دو، اور اگر آپ کے پاس بھی نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا نہیں آپ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اور اس کا بھی طریقہ بتلایا تھا کہ بھئی بالکل سارا کا سارا ہی نہ خرچ کر بیٹھو کہ تم خود بخود فقیر بن جاؤ کہ سارا اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اور اتنا خرچ نہ کرو کہ جس سے آپ بھی پھر تنگ دست ہو جاؤ۔ ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ بتلایا۔ پھر کہا اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اولاد کو قتل کرنے کے طریقے میں نے بتلائے تھے، وہ خشیت املاق۔ اللہ نے خاص طور سے فرمایا کہ رزق کے خوف سے تو اپنی اولاد کو قتل کرو ہی نہ، کہ یہ کہاں سے کھائے گا، کہاں سے کمائے گا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ اس خوف سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ بہت تاکید کے ساتھ منع فرمایا، زنا نہ کرو۔ بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا تو دور کی بات ہے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جو آدمی اس میں ملوث ہوتا ہے تو اس کو 3 عذاب تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں دیں گے، لیکن 3 عذاب اس کو دنیا میں دکھا دیتے ہیں۔ نمبر 1 اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، نمبر 2 اس کے چہرے کے اوپر سے رونق ختم ہو جاتی ہے، بے رونق اس کا چہرہ ہو جاتا ہے، اور نمبر 3 اس کی جو جسم ہے وہ بہت جلد بوڑھا ہو جاتا ہے، پگھل جاتا ہے، تندرست نہیں رہتا۔ یہ تو دنیا کے ہیں، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غضب اور غصے میں ہوں گے اس بندے پر۔ اور تیسرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بہت سخت انداز میں کیا لیں گے؟ حساب لیں گے، اور سب سے زیادہ دیر تک وہ آدمی جہنم میں رہے گا۔ تاکہ کسی کو ناحق قتل نہ کرو، کسی کی کوئی غلطی ہے نہیں، آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا جو آدمی ایسا کرتا ہے، کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، تو وہ چاہے غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، اس میں مسلمان ہی کی خاصیت نہیں ہے۔ کسی بھی انسان کو اگر آپ قتل کرو گے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ ایسا ہے جیسا کہ تم نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ خود قرآن کریم کی آیت کا مفہوم بتلا رہا ہوں میں۔ کسی کو قتل کرنے سے اللہ نے بہت سختی سے منع فرمایا۔ پھر کہا یتیم کا مال نہ کھاؤ، یتیم کا مال نہ کھاؤ، یعنی جس بچے کا باپ مر جائے تو اس کے مال کے جو وارث ہوتے ہیں، تایا چچا یا ماما نانا جو بھی ہوتے ہیں، ان سے فرمایا گیا کہ بھئی یتیم کے مال میں تم خرد برد نہ کرو۔ تم اس کے وارث تو بن گئے ہو لیکن اس کے مالک نہیں ہو کہ جیسے چاہے خرچ کرو، بلکہ فرمایا کہ تم ان کے کیا ہو؟ امین ہو، امانت دار ہو، اور امانت دار کو چاہیے کہ جیسی امانت اس کے سپرد کی جائے اس کو بعینی ہی اسی طرح اس کے سپرد کر دیا جائے۔ وزن کو پورا کرو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، صحیح تولو، کہ جب لینے کا نمبر آئے تب بھی اسی طرح، جب دینے کا نمبر آئے تب بھی اسی طرح۔ یہ نہیں کہ جب لے رہے ہیں تو نیچے ڈنڈی ہے اور جب دے رہے ہیں تو اوپر کر رہے ہیں، نہیں، اللہ نے اس سے منع فرمایا۔ آج ایک اہم حکم ہے جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توجہ دلا رہے ہیں، اور نہ پیچھے پڑو اس بات کے جس بات کی تمہیں خبر نہ ہو، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کی اس سے پوچھ ہوگی۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کو کوئی آدمی کوئی بات کہتا ہے، بتلاتا ہے، بھئی فلاں آدمی ایسا کہہ رہا تھا، تو یہ بات سن کر کے آدمی اس کے اوپر یقین کر کے بس اس کے خلاف وہ بات کرنی شروع کر دیتا ہے، نہ تحقیق کرتا کہ بھئی ایسا ہے یا نہیں۔ حالانکہ جس آدمی کے بارے میں اس نے بات کہی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے پاس جائے، بھائی آپ نے میرے بارے میں ایسا کہا، بھائی آپ نے ایسا کیا۔ یہ بھی نہ بتلائے اس سے کہ مجھ کو فلاں آدمی نے بتلایا ہے، بس جا کر کے تحقیق کر لے، لیکن نہیں کرتے۔
کیا ہوتا ہے، کسی آدمی نے کسی آدمی کے بارے میں، مثال کے طور پر مجھ سے کسی آدمی نے آ کر کے کہا کہ آپ کے خلاف فلاں آدمی ایسا کہہ رہا تھا، اب میں تحقیق نہیں کروں گا، سیدھا جا کر کے اس کو ماں بہن کی گالی، اور اگر وہاں جا کر کے نہیں دے سکتا، میرے اندر اتنی ہمت طاقت سکت نہیں ہے، یہیں بیٹا بیٹا اس کو سناتا رہوں گا۔ یہ ہمارے معاشرے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ دوسرے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جس چیز کے بارے میں تمہیں مکمل تحقیق نہ ہو، کوئی کام کرنا چاہ رہے ہو، دین کا کوئی کام کرنا چاہ رہے ہو، اس کے بارے میں آپ کو تحقیق نہیں ہے کہ صحیح مسئلہ کیا ہے، تو فرمایا کہ جب تک تمہیں تحقیق نہ ہو تو تم اس کام کو نہ کرو، پہلے تحقیق کرو، اس کو سیکھو، تب اس پر عمل کرو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ دنیا کے جب تمام کام سیکھ کر کیے جاتے ہیں تو دین کے بھی کاموں کو سیکھ کر کے کرنا چاہیے۔ جو بھی انسان کو کوئی بات آ کر کے بتلائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کی مکمل تحقیق اور خبر نہیں ہے تو تم اس بات کی تحقیق اور خبر کر لیا کرو۔ آج حقیقت یہ ہے کہ اس سلسلے میں بہت سارے خاندان، بہت ساری آپس کی دوستیاں اور بہت سارے آپس کے جو رشتہ داریاں تھیں وہ اس کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے کہ جی فلاں نے بس یہ کہہ دیا، وہ ادھر منہ اپنا بنا کر کے بیٹھ گئے، نہ آ رہے ہیں نہ جا رہے ہیں، انتقال ہو رہا ہے اس میں بھی نہیں جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ان باتوں کی وجہ سے طلاق تک بھی نوبتیں آ رہی ہیں کہ کسی آدمی نے اس کی بیوی کے بارے میں کوئی بات کہہ دی، آ کر کے باہر کے آدمی نے کہہ دی یا کسی گھر کے آدمی نے آ کر کے کہہ دی۔ یہ تو اس طرح ہے، تحقیق کوئی نہیں کرتا، بس کیا شوہر بھی کیا کرتا ہے کہ جی بس یہ تو اس لائق ہے ہی نہیں اور لہٰذا اس کو کیا کر دیا جائے، آزاد کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ ایسے واقعات ہمارے معاشرے میں روز بروز سننے کو ملتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی نے ابھی ایک واقعہ مجھے بھیجا ہے، میں اس کو آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر کے سناتا ہوں، آپ حضرات ذرا اندازہ لگائیں، یہ ہر گھر کی، اور اگر ہر گھر کی نہیں تو ہر دوسرے تیسرے گھر کی کہانی ہے کہ ایک گھر کے موبائل پر رانگ نمبر سے کال آئی، گھر کی بہو نے کال ریسیو کی تو دوسری جانب سے انجانی آواز سن کر عورت نے کہا کہ سوری رانگ نمبر ہے، آپ کا نمبر غلط لگا ہے، اور فون بند کر دیا۔ ادھر سے لڑکے نے جب ہیلو کی آواز سن لی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کسی لڑکی کا نمبر ہے۔ اب کال ملانے والا لڑکا مسلسل اسی نمبر پر کال کرتا رہا لیکن عورت نے فون نہیں اٹھایا۔ پھر وہ میسیج کرتا رہا اور جو بات ہم کہتے ہیں، جو میسیج میں لکھتے ہیں وہی بات، کیا اس نے کہا جانو بات کرو نا، کال کیوں نہیں ریسیو کرتی، یہ ہے فلاں ہے اور میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کی آواز بہت پیاری لگی، یہ سب باتیں اس نے اس میں میسیج میں لکھی۔ عورت کی ساس بڑی مکار اور لڑائی جھگڑے والی عورت تھی۔ اس واقعے کے ایک دن بعد جب عورت کہیں مصروف تھی، کوئی کام کر رہی تھی گھر میں، موبائل پر رنگ ٹون بجی تو ساس نے موبائل ریسیو کیا۔ شک تو اسے پہلے سے ہی تھا، آگے سے لڑکے کی آواز سن کر ساس خاموش ہو گئی۔ لڑکا بار بار کہتا رہا کہ مجھ سے بات کرو جانی، مجھ سے بات کرو، بات کیوں نہیں کرتی، میری بات تو سنو پلیز، تمہاری آواز نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ یہ ساری بات ادھر سے کہی اس لڑکے نے۔ ساس نے خاموشی سے سن کر موبائل بند کر دیا۔ اب جب رات کو عورت کا شوہر گھر آیا تو ساس نے علیحدہ اکیلے بلا کر اپنے بہو پر بد چلنی اور نامعلوم لڑکے سے یارانے کے الزامات لگا کر خوب پرانی رنجشیں نکالی۔ شوہر نے اسی وقت جاہلیت کا کردار ادا کر کے بیوی کو بلایا، اس کی ایک نہیں سنی اور اسے رسی سے باندھ کر بے انتہا تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ جب وہ تشدد سے فارغ ہوا تو ساس نے موبائل ہاتھ میں تھما دیا اور کہا یہ نمبر ہے تمہاری بیوی کے یار کا، یہ آگے سے اس کی ساس نے کہا۔ شوہر نے موبائل کالز چیک کی اور اس کے بعد میسیج چیک کیے تو لڑکے کے تمام میسیج موجود تھے جس میں کہا گیا تھا کہ جانو کیسی ہو، جانو بات کرو نا، جانی تمہاری آواز نے مجھے پاگل کر دیا ہے، یہ سب اس بے وقوف نے لکھے ہوئے تھے، جبکہ ادھر سے کوئی جواب اس کو نہیں دیا گیا تھا۔ جاہل شوہر تمام میسیج پڑھ کر اور بھی سیخ پا ہو گیا، گرم ہو گیا۔ ایک دفعہ پھر درد سے کراہتی بے گناہ بیوی کو مار مار کر ادموا کر دیا۔ اتنے میں ساس نے بہو کے بھائی کو فون کر کے بتایا کہ تمہاری بہن کو ہم نے اس کے یار کے ساتھ موبائل پر بات کرتے ہوئے اور میسیج کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے، جس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ اسی وقت اس لڑکی کا بھائی اور ماں فوراً بیٹی کے گھر آئے۔ ادھر لڑکی کی ساس اور شوہر نے اس کے بھائی اور ماں کو طعنے دے کر کہا تمہاری بہن بد چلن ہے، فاحشہ ہے اور دوسروں سے بات کرتی ہے اور یہ اپنے یار کے ساتھ موبائل پر گپ شپ لگاتی اور ہماری عزت خاک میں ملاتی ہے۔
لڑکی کے بھائی نے بھی زمانہ جاہلیت کو مات دی، یعنی کہ وہ اس کے شوہر سے بھی آگے نکلا اس لڑکی کا بھائی، اور کیا کیا، اپنی بہن کو بالوں سے پکڑ کر خوب زد و کوب کیا، بنا دیکھے کہ ماتھے اور ہونٹوں پہ خون جمع ہوا ہے، اور وہ پہلے ہی انتہائی مضروب ہو چکی تھی، یعنی پہلے اس کی حالت ادمری ہو چکی تھی۔ لڑکی قسمیں کھا کر اپنی صفائی پیش کرتی رہی، لیکن جاہل بنت شیطان ساس اور شوہر کے آگے بے بس رہی۔ لڑکی کی ماں نے بیٹی سے کہا کہ سچی ہو تو نہا دھو کر قرآن پاک ہاتھ رکھ کر اپنی صفائی پیش کرو۔ لڑکی نے نہا دھو کر باوضو قرآن پاک پر بھی سب کے سامنے ہاتھ رکھ دیا، لیکن دور حاضر کی بنت شیطان ساس نے اس کو بھی ٹھکرا دیا اور کہا کہ جو لڑکی اپنے شوہر سے غداری کر سکتی ہے تو اس کے لیے قرآن پاک پر ہاتھ رکھنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کے ساتھ لڑکی کے جاہل شوہر نے مزید مشتعل کرنے کے لیے وہ سارے میسیج لڑکی کے بھائی کو دکھا دیے جو لڑکے نے لڑکی کو امپریس کرنے کے لیے کیے تھے۔ لڑکی کی ساس نے جلتی پر منہ سے تیل چھڑکا کہ تمہاری بہن بہت چالاک اور مکار ہے، نہ جانے کب سے یہ معاشقہ چلا رہی ہے۔ یہ ساس کہہ رہی ہے اس کے بھائی کو، لڑکی کے بھائی کو، بہو کے بھائی کو کہہ رہی ہے کہ پتہ نہیں یہ تو کب سے چل رہا تھا، جس پر لڑکی کے بھائی کو شیطان نے خوب غیرت دلائی اور اس نے طیش میں آ کر بہن کی ایک نہ سنی، پستول نکالا، اپنی بہن کے سر میں 4 گولیاں پیوست کر دی، اور یوں ایک رانگ نمبر کی وجہ سے ایک خاندان اجڑ گیا۔ 6 بچے یتیم ہو گئے جنہوں نے آنکھوں کے سامنے مامتا کو تڑپتے دیکھا۔ پہلے باپ کے پھر ماموں کے پاؤں پکڑ کے گڑ گڑاتے رہے کہ پاپا جی، ماموں جی، امی کو نہ مارو، لیکن باپ اور ماموں تو غیرت مند تھے کہ ہماری بہن ایسا کیوں کیا، اس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ غیرت مند تھے نا، وہ بھلا کیوں رکنے والے تھے۔ جب لڑکی کے دوسرے بھائی کو خبر ہوئی تو اس نے اپنے بھائی، ماں، بہنوئی اور ساس پر اور نامعلوم نمبر پر FIR کٹوا دی۔ جب پولیس نے اس موبائل کا ڈیٹا چیک کیا تو معلوم ہوا کہ لڑکی نے صرف ایک دفعہ رانگ نمبر کو ریسیو کیا تھا، اور پھر وہ رانگ نمبر مسلسل میسیج اور کال کے ذریعے سے اس لڑکی کو پھنسانے کے چکر میں لگا رہا۔ موبائل فون کی ڈیٹا رپورٹ منظر عام پر آنے سے لڑکی کے جس بھائی نے بہن کو گولی ماری تھی اس نے اسی وقت جیل میں خودکشی کی، اور رانگ نمبر ملانے والے لڑکے کو پولیس نے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا۔ کیوں ایک رانگ نمبر نے 3 دنوں کے اندر ایک پاک دامن عورت کو اس کے 6 بچوں سے پوری زندگی کے لیے جدا کر دیا، اور 10 دنوں کے بعد لڑکی کے بھائی نے خودکشی کر کے ایک اور عورت کو بیوہ اور اس کے 4 بچوں کو یتیم کر دیا۔ جس نے گولی ماری تھی وہ بھی جیل میں چلا گیا تھا، کیونکہ معاملہ پورا ہو گیا تھا، سارا پروسیجر جب چیک کیا جا چکا تھا تو لڑکی کی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ جیل میں گیا، اس نے بھی وہاں خودکشی کر لی اور اس کی بھی بیوی گئی اور بچے یتیم ہو گئے۔ یوں 13 دنوں کے اندر 10 بچے یتیم اور 2 خاندان تباہ اور برباد ہو گئے۔ اماں بچوں کو بلکتا دیکھ کر اور بیٹے بیٹی کے غم میں پاگل ہو گئی۔ ذرا سوچیے اور بتائیے قصوروار کون ہے، بے غیرت رانگ کال کرنے والا، یا شیطان کی باندھی ساس، یا شکی اور جاہل خاوند، یا نام نہاد غیرت مند بھائی، یا ہمارا معاشرہ؟ یار ایسا کیوں کرتے ہو؟ خدا کا واسطہ چھوڑ دو، توبہ کر لو، آپ کی بھی اولاد ہونی ہے، صرف بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، ان کا مستقبل سوچو۔ ایسی حرکتوں سے صرف برکردار لڑکیاں پھنستی ہیں، اور ایسی لڑکیاں کوٹھوں سے بآسانی مل جائیں گی، وہاں جھک مار لیا کرو۔ کیوں پاک دامن عورتوں کی زندگی اجاڑتے ہو، گھروں کے گھر برباد کرتے ہو؟ قابل صد احترام بہنیں بیٹیاں بھی غور کریں، جب ایسی کوئی غلط کال دوسری تیسری دفعہ آئے تو شرم کرنے کے بجائے پلیز فوراً اپنے شوہر، بھائی یا گھر کے مردوں کو بتائیں، تاکہ صرف اپنی عزت ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کی زندگی بھی بچ سکے۔ یہ صرف ایک واقعہ ہی نہیں ہے، بلکہ ایسا نہ جانے کتنے خاندانوں کے اندر ہو چکا ہے، اور ہم اور آپ بھی ایسا کرتے ہیں کہ اگر ہمارے مثال کے طور پر شوہر گھر میں آیا تو بہن نے کوئی بات بتلائی بیوی کی، یا ساس نے کوئی بات بتلائی بیوی کی، اپنی بہو کی، یا کسی باہر کے آدمی نے بات بتلائی، اور پھر کیا کرتے ہیں وہ شوہر بے غیرت انسان جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیسے کیا کام کرنا ہے، گھر جاتے ہیں اور تشدد کرتے ہیں، کیوں اس کے سامنے آئی تو کیوں ایسا کیا، اور بے تحاشا اس کی پٹائی تک کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ طلاق دے کر کے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جب تو میرے لائق نہیں ہے، بات کی مکمل تحقیق نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے خاص طور سے منع فرمایا کہ بھئی جب تک تمہیں کسی بات کی مکمل تحقیق اور خبر نہ ہو، خبردار تم کسی چیز پر حکم نہ لگایا کرو۔ کیوں؟
چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے، کسی پر الزام لگانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چھوٹا موٹا معاملہ قرار نہیں دیا۔ اور شوہر اور بیوی کے معاملے میں خاص طور سے شریعت کا حکم ہے، شریعت کا فیصلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شوہر نعوذ باللہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو منہ کالا کرتے ہوئے دیکھ لے باقاعدہ اپنی آنکھوں سے، اور باقاعدہ اس کو دیکھنے کے بعد وہ عدالت میں جا کر کے، جو قاضی ہے مسلمان شرعی عدالت ہوتی ہے، وہاں جا کر کے کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھا، تو قاضی اس کی بات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ قاضی کہے گا 2 گواہ لاؤ، 2، جب مانی جائے گی یہ بات۔ اور آج آسانی کے ساتھ کہہ دیتے کہ جی میں نے تمہاری گھر والی کو اس طرح دیکھا اس کے ساتھ، اور شوہر مان کر کے اس کو اپنا کر دیتا ہے اپنے سارے کام، ان بچوں کو، اپنے بچوں کو یتیم کر دیتا ہے، اپنے خاندان کو اجاڑ دیتا ہے، اپنے ساس والے خاندان کو بھی۔ اس سے پوچھو کہ جس کی وہ بیٹی ہے اس کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ کم سے کم جو پاک دامن عورتیں ہیں، جو گھر میں عزت کے ساتھ رہتی ہیں، ان کے ساتھ تو یہ کھلواڑ نہ کرو۔ یعنی کہ جو 4 دیواری کے اندر رہتی ہیں ان کو بھی اس طرح رونگ نمبر سے کال کر کے، اگر ادھر سے کسی مرد کی آواز آئی تو جی نمبر غلط مل گیا تھا، اور اگر کسی لڑکی نے فون اٹھا لیا کہ بس پھر کسی نہ کسی بہانے سے فون کر رہے ہیں۔ غلطی اس کی نہیں ہے، اگر ایک مرتبہ موبائل چیک کر لیا کہ جی یہ کس کا نمبر ہے، یہ کیا ہے، وہ کیوں ہے۔ عام طور پر لڑکیاں یا عورتیں ڈر کی وجہ سے بتلاتی نہیں کہ اگر میں نے ان کو بتلا دیا، یہ شوہر یا میرا بھائی اتنا غیرت مند ہے، یہ فوراً اس نمبر کی تحقیق کرے گا اور ان سے جا کر کے لڑائی کرے گا، اور ہو سکتا ہے اس کی جان تک نہ لے لے۔ اس وجہ سے خاص طور سے لڑکیاں اور عورتیں اپنے گھر کے مردوں کو بتلاتی نہیں، لیکن بتلا دینا چاہیے تاکہ ابھی اس کے اوپر قدغن لگ سکے، بات آگے تک نہ پہنچے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت تاکید کے ساتھ منع فرمایا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جس چیز کے بارے میں آپ کو خبر نہ ہو تم اس کے پیچھے نہ پڑو، اس پر یقین کر کے زندگی تباہ اور برباد نہ کرو۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، جن کانوں سے سن کر کے تم یقین کر کے دوسروں کی زندگیاں تباہ اور برباد کر رہے ہو، اللہ کہہ رہا ہے کل قیامت کے دن تمہارے انہی کانوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں فیصلہ کیا تھا، کیوں تم نے ایسا کیا تھا، دوسرے کی بات کو سن کر کے اس پر یقین کر کے اتنا بڑا فیصلہ کیوں کیا تھا تم نے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے کان اور تمہارے آنکھ اور تمہارے دل سے بھی پوچھا جائے گا۔ بہت سے آدمی اپنے دل میں کوئی بات سوچتے ہیں، دوسرے کے بارے میں اپنے دل میں کوئی نہ کوئی بات گھر کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے جو کسی کے بارے میں بغیر تحقیق کے اپنے دل میں بات رکھتا ہے اور حالانکہ اس کے اندر وہ نہ ہو، تو فرمایا کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تمہارے دل میں، تم نے اپنے دل میں دوسرے کے بارے میں غلط بات کیوں رکھی تھی۔ بتاؤ، ہم وہاں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہمارے ایک بہت بڑے عالم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ کسی آدمی کو کوئی بات اگر تم لکھ رہے ہو، کسی پر الزام لگا رہے ہو، میسیج کے ذریعے، پرچے کے ذریعے، زبان کے ذریعے سے، فرمایا کسی پر الزام لگانے سے پہلے اگر تم وہ الزام لگاتے ہوئے اس پوزیشن میں ہو کہ اس کو دنیا کی عدالت میں ثابت کر سکو اپنی اس بات کو، تو فرمایا کہ پھر اس پر الزام لگاؤ، اور اگر تم ثابت نہیں کر سکتے اس کو دنیا کی کسی عدالت میں، تو آگے لکھتے ہیں کہ دنیا کی عدالت میں آپ ثابت کر پاؤ یا نہ کر پاؤ، احکم الحاکمین کی عدالت میں آپ کو کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا جو تم نے اس پر الزام لگایا تھا اس کو ثابت کرو۔ اگر وہاں ثابت نہ کر پائے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے بغیر تحقیق کے اس کی وجہ سے خاندان تباہ اور برباد ہو رہے ہیں۔ تحقیق کرنی چاہیے۔ کوئی بھی آدمی کسی کے بارے میں کوئی بھی بات کہہ رہا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا صادق اور امین ہے، تحقیق ضرور کرنی چاہیے۔ کیا گھس رہا ہے ہم سے، ایک بار اس سے معلوم کر لے اکیلے میں جا کر کے، بھائی تم نے ایسا کہا ہے میرے بارے میں۔ اپنی بیوی سے اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس سے ایک مرتبہ پوچھ لو، بھائی اگر ایسی بات ہے کیا، تم اگر الگ رہنا چاہ رہے ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن تحقیق ضرور ہونی چاہیے، بغیر تحقیق کے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، بہت ایک اور حکم دیا ہے کہ زمین پر اترا کر نہ چلو۔ سب کو کہا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اتراتے ہوئے نہ چلو۔ کیوں؟ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تم جو اترا کر چلتے ہو، اپنے پیروں کو زمین پر مار کر کے چلتے ہو، اپنی چھاتی نکال کر کے چلتے ہو، اللہ نے قرآن میں کہا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تم جو اپنے پیروں کو دے کر کے مار کر کے چلتے ہو، بڑے اترا کر کے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، تمہارے پیروں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم زمین کو پھاڑ سکو۔
اور ولن تبلغ الجبال طولا، اور جو اپنی چھاتی چوڑی کر کے چلتے ہو، تو فرمایا کہ تم جو ہے جو پہاڑ ہیں ان سے اونچے نہیں پہنچ سکتے، تمہارا قد اتنا لمبا نہیں ہے، تم چھوٹے ہو ان کے مقابلے میں، تو تم کس چیز کی اپنے اندر تکبر کرتے ہو؟ ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تم پہاڑوں سے اوپر نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی متکبرانہ انداز میں چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ جس آدمی کے اندر، ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جس آدمی کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، تکبر کرنا، فخر کرنا، بڑائی کرنا، یہ تو میری چادر ہے۔ چادر کا مطلب یعنی یہ میرے حصے کی چیز ہے، اگر کوئی میرے اس حصے کے اندر گھسنے کی کوشش کرے گا تو فرمایا کہ میں اس کو پاش پاش کر دوں گا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، مٹی کی خاصیت ہے اسے اگر اوپر بھی پھینکو تب بھی وہ نیچے آتی ہے، اور انسان کو اپنی حقیقت یاد رکھنی چاہیے۔ انسان کس چیز سے بنا ہے بھائی؟ ایسے ناپاک نطفے سے بنا ہے کہ اگر وہ کسی کپڑے پر لگ جائے تو انسان اس کو لگے رہتے ہوئے یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ یار میں کھانا ہی کھا لوں، یہ سوچتا ہے یار اسے پہلے دھل لوں۔ نماز پڑھنا اور عبادت کرنا تو دور کی بات ہے، اس ناپاک قطرے سے بنے ہوئے ہم انسان ہیں، اور ہم تکبر اور بڑائی اور فخر اور ریا، نمود، شہرت، اس چیز کے چکر میں پھرتے ہیں۔ بس ہماری کوئی زندہ باد کر دو، کسی آدمی نے اگر 2-4 مرتبہ زندہ باد کہہ دیا اور پھر اسے پتہ نہیں چلتا کہ اب تمہیں پیچھے زندہ باد کہا جا رہا ہے، تمہیں مرد آباد کہا جا رہا ہے، بس زندہ باد ہو رہا ہے، یہ پتہ نہیں بیچ میں کوئی آدمی مرد آباد بھی کہہ رہا ہو۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل فرماتے ہیں، فرمایا کہ تواضع اور پستی اختیار کرو، اور کسی کے اوپر فخر اور ریا کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس سے آگے نہ بڑھاؤ۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن تکبر کرنے والے چھوٹی چھوٹی چینٹیوں کی شکل میں لائے جائیں گے، اور انسانوں کی شکل دے کر کے پھر ان کو اٹھایا جائے گا، ہر طرف سے پھر ذلت اور خواری ان کے اوپر ٹوٹ کر برس رہی ہوگی، اور فرمایا جیل خانے کی طرف ان کو ہانک دیا جائے گا، ایک مقام ہے جس کا نام ہے بولس، ان کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا، اور ان کو کھانے کے لیے معلوم ہے کیا دیا جائے گا؟ لکھا ہے حدیث کے اندر اہل جہنم کے بدن سے نکلا ہوا پیپ اور لہو ان کو دیا جائے گا، جو آدمی دنیا کے اندر تکبر کرتے تھے۔ اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ لہ، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا والوں کی نظر میں بلند کر دیتا ہے، تمام مخلوقات سے کہہ دیتا ہے بھائی اس نے میرے لیے اپنے آپ کو مٹایا، اب تم اس کی کیا کرو؟ عزت کرو، احترام کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے پاس بڑے بڑے کس طرح سر جھکاتے ہیں۔ سر جھکانے کا مطلب کوئی کتنا بھی بڑا مالدار ہو پیسے کے اعتبار سے، لیکن جاتا ہے حضرت جی دعا کریو۔ شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا بارہا، ان کے پاس دنیا کے بڑے بڑے مال و دولت والے اپنے مال کو پیش کرتے تھے، یہاں تک کہ ہر سال اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حج پہ بلاتے تھے، اور جب یہاں سے دلی کے لیے جاتے تھے ایئرپورٹ تک، وہاں تک بھی ان کو لینے کے لیے نئی گاڑی آتی تھی، 2-3 فریج تھے بڑے بڑے جو ہر وقت ہر ایسی مٹھائیوں سے بھرے رہتے تھے، جو مٹھائی ہمیں اور آپ کو کبھی دیکھنے کو اور کھانے کو بھی نہیں ملی ہوگی، اور کھانا اعلیٰ قسم کا۔ کوئی اگر عام آدمی ہدیہ لے کے جاتا تھا قبول نہیں فرماتے تھے، اور ہمارے جیسا کوئی عالم دین یا حافظ ہدیہ لے کے جاتا تھا تو یہ کہتے تھے بھائی 500 روپے دے دو بس مجھے، باقی یہ 2000 یا جتنے لائے ہو تم رکھ لو، تمہیں بھی ضرورت ہے۔ اللہ کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو لگایا، اللہ کے لیے مٹایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا، کھانے کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی۔ ہر سال حج اور عمرے تو نہ جانے کتنے، اور کچھ نہیں لاتے تھے وہاں سے، 3 چیز لاتے تھے، ایک آب زمزم، ایک کھجور اور ایک کتاب، یہ چیزیں لاتے تھے وہاں سے۔ ایک آدمی باقاعدہ، بہت سخت گرمی کا موسم تھا، شاید جون یا جولائی کا مہینہ،
اپنی گاڑی لے کر کے آیا اور اس نے صحن میں اپنی گاڑی روکی اور یہ کہا شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنی ہے، میں گجرات سے آیا ہوں اور صرف اسی لیے آیا ہوں، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ بھئی وہ تو اب آرام کر رہے ہیں کہ صرف زیارت کرا دو، میں ان کا چہرہ دیکھ لوں۔ اس نے زیارت کی دور سے باہر کمرے کے کھڑے ہو کر کے اور اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے واپس چلا گیا۔ بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے مالداروں نے اپنی ساری دولتیں نچھاور کر دی تھی۔ کیوں کی تھی انہوں نے نچھاور؟ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے مٹا دیا تھا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ له، اللہ کے سامنے روئے تھے، اللہ سے مانگا تھا، اللہ سے کہا تھا یا اللہ میں فقیر ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اعتبار سے ان کو مالدار بنا دیا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا دیں گے؟ سرفرازی اور بلندی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نوازیں گے۔ بہرحال کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے 15 چیزیں بیان کی ہیں کہ بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، یہ سب چیزیں، یہ 15 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور فرمایا یہ جتنی باتیں ہیں ان سب میں بری چیز ہے تیرے رب کی بیزاری، یعنی کچھ کا تو اللہ نے ان میں حکم دیا ہے اور کچھ سے منع فرمایا ہے۔ ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ پوری تورات کے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سورہ بنی اسرائیل کی 15 آیتوں کے اندر جمع فرما دیے ہیں۔ پوری تورات جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے نبی پر نازل فرمایا، فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس پوری تورات میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ ان 15 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اور فرمایا آخری آیت میں کہ بھی یہ جو عادتیں ہیں کسی کے اندر بغیر تحقیق کے یہ کرنا اور غلط تولنا، غلط ناپنا، یہ سب فرمایا یہ سب بری چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب حاضر ہوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے ایسا کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ ہے ان باتوں میں سے جو وحی بھیجی تیرے رب نے تیری طرف عقل کے کاموں سے، اور نہ ٹھہرا اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی، پھر پڑے تو دوزخ میں الزام کھا کر دھکیلا جا کر۔ یعنی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو وحی دے کر کے یہ چیزیں بتلا دی ہیں، اب پھر تجھے چاہیے کہ تو ان باتوں پر عمل کر لے، اور اگر عمل نہیں کرے گا تو فرمایا دھکے دے کر کے تجھے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ افاصفاکم ربکم بالبنین، کیا تم کو چن کر دے دیے تمہارے رب نے بیٹے اور اپنے لیے کر لیا فرشتوں کو بیٹیاں؟ تم کہتے ہو یہ بہت غلط بات۔ میں نے بتلایا بار بار، مشرکین مکہ فرشتوں کو کیا کہتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور جب کہ خود بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یعنی کہ جس چیز سے تم نفرت کرتے ہو تو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کو پھر بیٹیاں کیوں کہہ رہے ہو؟ بیٹوں سے جب تم محبت کرتے ہو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہ تو بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں، لم یلد ولم یولد، نہ تو اس کو کسی نے پیدا کیا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کو کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی ساجی ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ تو فرمایا کہ بھی تم خواہ کہتے ہو کہ بھی یہ فرشتے کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ فرمایا یہ بہت غلط بات ہے۔ بہرحال آج کے سبق میں سب چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ بھئی بغیر تحقیق کے کسی پر الزام نہ لگانا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ بھئی آدمی کو خواہ تکبر میں نہ پڑنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ نے کہہ دیا کہ بھئی تکبر کر کے تم زمین کو نہیں پھاڑ سکتے اور جو پہاڑ ہے اس سے اونچے بھی نہیں ہو سکتے، تو جب ایسا نہیں ہو سکتے تو کیوں خواہ اتنے اتراتے ہو، اترا کر کیوں چلتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔